السلام علیکم۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا اور سپورٹ کیا ان کا بہت شکریہ۔ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کی محبت اور سپورٹ سے جاری رہے گا، اور میں آپ کے لیے ایسی ہی مزیدار کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سمندری جہاز ڈیون شاعر سکون سے چلا رہا تھا۔ وہ رات ہی رات بحیرہ عرب سے نکل کر اب مغربی افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی منزل انگلستان تھی۔ یہ جہاز ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت تھا، اور اس میں کمپنی کے بڑے بڑے امیر سوداگر، حصہ دار اور ان کی عورتیں اور بچے سوار تھے۔ یہ جہاز کوئی 150 فٹ لمبا تھا اور کمپنی کا سب سے طاقتور، مضبوط اور تیز رفتار جہاز تھا۔ سمندری ڈاکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے عرشے پر 40 توپیں لگی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی شروع کریں، آپ کو ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ کون سا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کون تھی۔ آپ نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں یہ تو ضرور پڑھا ہوگا کہ پاک و ہند پر انگریزوں نے 350 برس کے قریب حکومت کی۔ انگریز سب سے پہلے پاک و ہند میں تجارت کرنے والے سوداگروں کے بیس میں آئے۔ انہوں نے مغل بادشاہ عالمگیر سے اجازت لے کر مغربی ساحل پر اپنی تجارتی کوٹھیاں بنائیں اور یہاں سے اونے پونے مال خرید کر انگلستان بھیجنا شروع کر دیا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے پاک و ہند کی سیاست میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد انگریزوں کے سیاسی جوڑ توڑ اور سازشیں مغل دربار تک پہنچ گئیں۔ غداروں نے ان کا ساتھ دیا، اور آج سے قریباً 700 برس پہلے یعنی 1770 عیسوی تک انگریز پاک و ہند کی سرزمین پر قبضہ کر چکے تھے، اور مغلیہ خاندان کی عظیم الشان حکومت سمٹا کر دلی کے لال قلعے میں دم توڑ رہی تھی۔ اب انگریزوں نے دھڑا دھڑ یہاں سے مال و دولت، سونا، جوہرات اور انتہائی قیمتی نوادرات سمندری جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان روانہ کرنا شروع کر دیے۔ ان میں مغل بادشاہوں کے تخت و تاج بھی تھے، اور شاہانہ عود اور دکن کی سلطنت کا ٹوٹا ہوا بیش قیمت خزانہ بھی تھا۔ جہاز ڈیون شاعر بھی ایسا ہی ٹوٹا ہوا قیمتی اور انمول خزانہ لے کر انگلستان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بہت بڑا جہاز تھا، اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے مضبوط اور طاقتور جہاز تھا۔ اس میں آرام دہ اور خوبصورت بے شمار کیبن تھے، اور نہانے کا ایک تالاب بھی تھا۔ یہ جہاز پاک و ہند سے لوٹ کا مال لے کر انگلستان تک 2 چکر لگا چکا تھا۔ اب وہ تیسری بار خزانہ لے کر جا رہا تھا۔ اس جہاز میں کروڑوں روپے کا سونا، چاندی، ہیرے، جوہرات، قیمتی تاج، لال و یاقوت، کم خواب سے بھرے ہوئے صندوق، اور مغل بادشاہ شاہ جہاں کا بنایا ہوا مشہور زمانہ تخت طاؤس بھی تھا، جس کی قیمت کا اندازہ اس دور میں 20 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ جہاز مئی 1782 میں مدراس کی بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ مدراس سے انگلستان تک اس زمانے میں بحری جہاز 6 مہینے طویل سفر طے کرنے کے بعد پہنچا کرتے تھے۔ اس سفر میں جہازوں کو سمندری طوفانوں کے علاوہ بحری ڈاکوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، مئی، جون اور جولائی اگست کے مہینوں میں سمندر چڑھاؤ پر ہوتا ہے، اور اس میں بڑے طوفان آیا کرتے ہیں۔ مگر جہاز ڈیون شاعر چونکہ بہت بڑا جہاز تھا، اور اس سے پہلے وہ اس قسم کے موسموں میں کئی بار سمندر میں سفر کر چکا تھا، اس لیے جہاز کے کپتان کو بالکل فکر نہیں تھی۔ بحری ڈاکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جہاز میں بڑی بڑی توپیں لگی ہوئی تھیں۔ اس اعتبار سے جہاز کا کپتان اور سفر کرنے والے سوداگر بڑے خوش اور مطمئن تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کروڑوں روپے کے خزانے کے ساتھ خیریت سے وطن واپس پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ جس وقت جہاز مدارس کے ساحل سے روانہ ہوئے تو مسافر کچھ پریشان سے تھے۔ جہاز کے ملازم بھی اپنے اندر ایک ایسی بے چینی محسوس کر رہے تھے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کچھ سوداگروں نے کپتان سے کہا بھی کہ سفر کا ارادہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے، مگر کپتان نے کہا سفر ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ جو مسافر جہاز میں سوار ہونا نہیں چاہتا وہ اتر جائے۔ اس تو ٹوک جواب سے مسافر خاموش ہو گئے، اور پھر یہ سوچ کر مطمئن سے ہو گئے کہ جہاز بہت بڑا ہے، کئی بار انگلستان کا چکر لگا چکا ہے، اور جہاز کا کپتان بھی تجربہ کار ہے۔ جہاز کے کپتان کا نام جانسن تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا
گٹھے ہوئے جسم والا ایک مضبوط آدمی تھا۔ اس کی داڑھی بھوری اور شانے چوڑے تھے۔ بدن موسموں کی مار کھا کھا کر سخت ہو گیا تھا۔ وہ ہنس مکھ، ملنسار اور حوصلہ مند آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بڑی سختی سے بھی پیش آتا تھا۔ ذرا سی غفلت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کسی ملازم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اسے بے دریغ گھنٹوں سے پیٹنے لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس جہاز کا سارا عملہ بڑا فرشناس، چوکس اور چاق و چوبند تھا۔ جہاز پر بڑی صفائی رہتی، کھانا وقت پر تقسیم ہوتا، مسافروں کو نہانے کے لیے تازہ پانی ملتا، کسی مسافر کو ذرا بھی تکلیف ہوتی تو فوراً ڈاکٹر پہنچ جاتا اور تکلیف دور کر دی جاتی۔ سارے کا سارا خزانہ جہاز کے نچلے حصے میں لوہے کے کمرے میں بند تھا۔ یہ خزانہ بڑے بڑے صندوقوں میں مکفل تھا، جس پر ہر سوداگر کا نام اور پتہ درج تھا۔ ابھی تک یہ خزانہ انگریزی حکومت کی ملکیت میں نہیں آیا تھا۔ اس کے مالک ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ سوداگر تھے جنہوں نے یہ خزانہ چال بازی، دھوکے بازی اور عیاری سے لوٹا تھا، اور جو جہاز پر سفر کر رہے تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ ولایت جا کر یہ خزانہ حکومت کے ہاتھ بھاری رقم کے عوض فروخت کر دیا جائے اور اس طرح کروڑوں روپے کما کر باقی عمر آرام و عیش سے بسر کی جائے۔ قدرت ان کے ان ارادوں پر مسکرا رہی تھی۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاز کو سفر پر روانہ ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ انہیں تھوڑے ہی دنوں بعد کس قدر خوفناک بلاؤں کا سامنا کرنے پڑنے والا ہے۔ دن کو جہاز پر ہر طرف بڑی چہل پہل ہوتی۔ عرشے پر مسافر رنگ برنگ کی بڑی بڑی چھتریاں لگا کر ان کے سائے میں آرام کرتے۔ عورتیں اور بچے ادھر ادھر ٹہلتے پھرتے۔ جہاز کے باورچی خانے میں سینکڑوں مسافروں کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار ہو رہے تھے۔ انگریز اور پرتگالی باورچی لمبی لمبی سفید ٹوپیاں پہنے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر مذاق کر رہے ہوتے۔ رات کو اس رونق میں اضافہ ہو جاتا۔ جہاز کے ہر کیبن، ہر کمرے میں لیمپ روشن ہو جاتے۔ ان روشنیوں کا عکس سمندر میں جھلمل جھلمل کرتا۔ جہاز کا من روم میں امیر کبیر سوداگر تاش کھیلتے ہوئے خوب کہکے لگاتے۔ رات گئے تک یہ محفلیں سجی رہتی اور جہاز سمندر میں آگے بڑھ رہا ہوتا۔ انگریز سوداگروں میں ایک بلیک برڈ نام کا سوداگر بھی تھا۔ وہ دوسرے تاجروں کی طرح زیادہ امیر سوداگر نہیں تھا۔ اس نے دلی میں ایک ہندو جوہری کو قتل کر کے ایک بیش قیمت لال حاصل کیا تھا، جو ایک گٹھلی میں رکھ کر اس نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس لال کا ذکر اس نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ جہاز کے جنگلے کے ساتھ لگ کر شام کو سمندر میں چلنے والی ہوا سے لطف اٹھاتا اور یہ سوچ سوچ کر خوش ہوتا کہ ولایت جا کر وہ لال کم از کم 1 کروڑ روپے میں فروخت کرے گا۔ اس رقم سے وہ ایک محل خریدے گا جہاں وہ باقی عمر عیش و عشرت میں بسر کر دے گا۔ مسٹر بلیک برڈ کے ساتھ ایک 16-17 سال کا لڑکا بھی تھا جس کا نام ٹام تھا۔ ٹام مسٹر بلیک برڈ کا دور کا رشتہ دار تھا اور وہ مسٹر بلیک برڈ کو چچا کہتا تھا۔ بلیک برڈ نے اس شرط پر ٹام کا کرایہ ادا کیا تھا کہ وہ ولایت جا کر ساری عمر بلیک برڈ کی خدمت کرے گا۔ ٹام نے حامی بھر لی تھی۔ اصل میں ٹام کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن ہی میں مر گئے تھے اور اس نے بلیک برڈ کے پاس ہی پرورش پائی تھی۔ بلیک برڈ کا دلی شہر میں چھوٹا سا کاروبار تھا۔ ٹام اس کے پاس نوکروں کی طرح رہتا تھا۔ بلیک برڈ وطن واپس جانے لگا تو ٹام نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے بھی واپس وطن لے جائے۔ ٹام دن پر جہاز پر بھی بلیک برڈ کی خدمت میں مصروف رہتا۔ یہ شخص اس قدر سنگ دل تھا کہ آدھی رات کو بھی ٹام کو نیند سے اٹھا کر کہتا، ٹام ارے اٹھو اور میرا سر دباؤ، سخت درد ہو رہا ہے، اور بیچارہ ٹام فوراً اٹھ کر پتھر دل چچا کا سر دبانا شروع کر دیتا۔ ٹام کی ساری عمر خدمت میں گزری تھی۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنی ماں کو باپ کی خدمت کرتے دیکھا۔ ماں کا انتقال ہوا تو ٹام کی پرورش اس کی خالہ نے اپنے ذمے لے لی، کیونکہ اس کا باپ سال میں 12 مہینے باہر رہتا تھا۔ خالہ کے انتقال کے بعد ٹام چچا بلیک برڈ کے پاس آ گیا اور پھر ایک روز اسے یہ خبر ملی کہ اس کا باپ برازیل کے جنگلوں میں مر گیا ہے۔ ٹام اپنے باپ کو یاد کر کے بہت رویا، مگر صبر کرنے کے سوا وہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ بلیک برڈ چچا نے ٹام کو ایک زرد خرید غلام کی طرح اپنے پاس رکھ لیا اور اس سے ہر طرح کی خدمت لینا شروع کر دی۔ بلیک برڈ یوں تو بڑا خاموش طبع آدمی تھا اور جہاز پر بھی وہ زیادہ کسی سے گل مل کر بات نہ کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ بڑا گہرا اور سازش پرست حاسد آدمی تھا۔ اسے ایک ایک بات کی خبر تھی کہ جہاز پر کس قدر سونا چاندی ہیرے جوہرات لدے ہیں اور کون کون سوداگر کیا کیا چیز لوٹ کھسوٹ کر ولایت لے جا رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارے کا سارا خزانہ جہاز کے نچلے حصے میں لوہے کے ایک کمرے میں بند ہے۔ اس کی چابی کپتان جانسن کے ذاتی کمرے میں ہوتی ہے۔
जहाज़ पर सवार होने से पहले जहाज़ के कप्तान ने सभी मुसाफिरों से उनकी कीमती चीज़ें लेकर अपने ज़िम्मेदारी में रख ली थी और इन्हें रसीद लिख कर दे दी थी, लेकिन ब्लैक बर्ड ने अपनी कमर के साथ बंधे हुए कीमती लाल को छुपाए रखा था। उसने कप्तान को बिल्कुल नहीं बताया था कि वो 1.5 करोड़ रुपए की मालियत का कीमती पत्थर छुपाए हुए है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि ब्लैक बर्ड बेहद कंजूस और शक्की आदमी था। उसे वहम था कि अगर उसने कीमती पत्थर कप्तान के हवाले कर दिया तो वो उसे नकली पत्थर से बदल देगा, यानी उसके असली लाल की जगह नकली लाल रख देगा। अपना ख़जाना तो उसने अपनी कमर के साथ बांध रखा था, जिसकी सिवाय उसके और किसी को खबर न थी, लेकिन उसके साथ ही साथ वो दूसरों के ख़जानों पर बुरी नज़र रखे हुए था। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश मचल रही थी कि किसी न किसी तरह जहाज़ के निचले हिस्से में बंद ख़जाने तक पहुंचकर अपनी पसंद की कुछ चीज़ें वहाँ से उड़ा ले। ये काम कोई इतना आसान नहीं था, इसलिए कि ख़जाना लोहे की दीवारों वाले कमरे में बंद था और इसकी चाबी कप्तान के पास थी। ब्लैक बर्ड ने कप्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फ़ैसला किया। चुनाचा जब एक रोज़ कप्तान अरशे पर जंगले के साथ लगा दूरबीन से समुंदर देख रहा था, ब्लैक बर्ड भी खिसकता खिसकता उसके पास जा पहुंचा। सुबह बखैर कप्तान साहब, मेरा ख्याल है समुंदर इस तरह पुरसुकून रहा तो हम बहुत जल्द विलायत पहुंच जाएंगे। कप्तान जॉनसन ने दूरबीन से नज़रें हटाए बगैर कहा, ज़रूर। ब्लैक बर्ड ने कप्तान की खुशामद करते हुए कहा, और फिर भला जिस जहाज़ का कप्तान आप जैसा बहादुर और तजर्बेकार इंसान हो, उसे तूफ़ानों की भी क्या परवाह। कप्तान ने मुस्कुरा कर ब्लैक बर्ड की तरफ देखा। मिस्टर, आप कितना सामान लेकर इंग्लिस्तान जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं तो एक गरीब ताजर हूँ, मेरे पास सिवाय एक मुलाजम लड़के के और कुछ नहीं। कप्तान ने हैरानी से ब्लैक बर्ड की तरफ देख कर पूछा, भला ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि हिंदुस्तान से एक अंग्रेज़ ताजर खाली हाथ वतन वापस जाए? ब्लैक बर्ड ने सीने पर स्लेब का निशान बनाकर कहा, मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मेरे पास सिवाय एक बिस्तर और चंद कपड़ों के और कुछ नहीं। मैं मजहबी आदमी हूँ और ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल समझता हूँ। मैंने आज तक हलाल की रोज़ी कमाई है और हलाल ही खाया है। मैंने हिंदुस्तान की लूट मार में कोई हिस्सा नहीं लिया। कप्तान मिस्टर ब्लैक बर्ड की बातों से बड़ा मुतासिर हुआ। वो अपनी जहाज़ रानी की ज़िंदगी में पहले ईमानदार अंग्रेज़ और ताजर को देख रहा था, और फिर मक्कार ब्लैक बर्ड ने कुछ इस महाराना अंदाज में ईमानदार आदमी की अदाकारी की कि कप्तान मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसने कहा, मिस्टर ब्लैक बर्ड, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे साथ कैबिन में चलकर एक कप चाय नोश फरमाएं। शुक्रिया, ज़रूर ज़रूर। ब्लैक बर्ड को भला और क्या चाहिए था, वो यही तो चाहता था। चुनाचा वो खुशी खुशी कप्तान के साथ चाय पीने उसके केबिन की तरफ चल पड़ा। कप्तान का केबिन जहाज़ ड्यून शायर का सबसे खूबसूरत केबिन था। दीवारों के साथ कीमती सोफ़े लगे थे, फर्श पर शानदार ईरानी कालीन बिछा था। एक तरफ बिस्तर पर सुर्ख रेशमी चादरें पड़ी थीं। अलमारी में जहाज़ का चांदी का मॉडल सज रहा था। तशरीफ़ रखें मिस्टर ब्लैक बर्ड। थोड़ी ही देर में वहाँ चाय आ गई और कप्तान अपने मेहमान के लिए चाय बनाने लगा। बातों ही बातों में ब्लैक बर्ड ने ख़जाने का जिक्र छेड़ दिया। कप्तान साहब, वैसे तो हमने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर रखा है, हिंदुस्तान की हर शय हमारी है, फिर भी हमें अपने प्यारे यसू मसीह की तालीम को फरामोश नहीं करना चाहिए। मगर ये किस कदर दुख की बात है कि हमारे ही बाज़ अंग्रेज़ भाई लूट मार कर, कत्ल व डाका जनी करके माल व असबाब इंग्लिस्तान ले जा रहे हैं। क्या इन्हें अपनी मौत भूल गई है? हाय, इंसान किस कदर लालची है। एक न एक दिन हम सबको खुदा के हुजूर जाना है, फिर वहाँ हम क्या जवाब देंगे? कप्तान पाइप सुलगा रहा था। वो ब्लैक बर्ड की बात से बड़ा मुतासिर हुआ। वो खुद एक ईमानदार शख्स था। उसने करोड़ों रुपए का सामान हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान पहुंचाया था, मगर क्या मजाल जो एक पाई की भी बेईमानी की हो। वो चूँकि खुद एक नेक और भला आदमी था, इसलिए उसे ऐसे लोग पसंद थे जो नेकी और भलाई की बातें करें। उसने बड़ी संजीदगी से कहा, मिस्टर ब्लैक बर्ड, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। हम अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में बड़ा जुल्म किया है, और जब मैं सोचता हूँ कि मैं जालिमों की मदद कर रहा हूँ और उनका लूट मार का सामान ले जा रहा हूँ, तो यकीन करें मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मक्कार ब्लैक बर्ड ने तीर निशाने पर ठीक बैठते देखकर कहा, आप बहुत नेक आदमी हैं मिस्टर जॉनसन। मुझे तो आपकी सूरत देखकर ही आपकी अच्छी सीरत का इल्म हो गया था, लेकिन आप शर्मसार ना हो, आप बेकसूर हैं। आपका तो पेशा ही जहाज़ चलाना और मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचाना है। आपको भला इससे क्या कोई मुसाफिर डाकू है या शरीफ? कप्तान ने कहा, ये तो ठीक है मिस्टर ब्लैक बर्ड, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी बख्शिश के लिए दुआ ज़रूर करें, इसलिए कि आप ईमानदार और मजहबी आदमी हैं। खुदावंद आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मैं ज़रूर दुआ करूंगा। मक्कार ब्लैक बर्ड ने कप्तान पर अपना खूब असर जमा लिया था। वो चाय पर उसके साथ मजहब,
دین، ایمان اور پرہیزگاری کی باتیں کرتا رہا۔ پھر موقع دیکھ کر بولا، کپتان صاحب، آپ کو ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں نے جو آپ کی تحویل میں اپنا کروڑوں روپے کا مال دیا ہے وہ محفوظ رہے، لوگوں کو ان کی امانتیں جوں کی توں مل جائیں۔ کپتان نے فوراً جواب دیا، اس کی طرف سے تو آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میرا ریکارڈ ہے کہ جہاز ڈیون شائر پر جب سے یہ چلا ہے کہ ایک دھیلے کی بھی امانت میں خیانت نہیں ہوئی۔ مجھے کسی شے کا لالچ نہیں ہے، میں خداوند کی دی ہوئی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ بلیک برڈ جھٹ بولا، آپ میرا مطلب غلط سمجھے ہیں مسٹر جانسن، خدا نہ خواستہ میں آپ کی نیت پر تو شک نہیں کر رہا، آپ تو انتہائی نیک اور ایماندار کپتان ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہر شخص آپ کی تعریف کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانہ بڑا خراب جا رہا ہے، آج کل ہر آدمی لوٹ کھسوٹ میں لگا ہے، جہاز پر ہر قسم کا مسافر سوار ہوتا ہے، آپ کو خزانے کے بارے میں بڑا چوکس اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کپتان کہکا لگا کر ہنس پڑا، ارے مسٹر بلیک برڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ساری عمر سمندری جہازوں میں قسم قسم کے مسافروں کے ساتھ سفر کرتے گزری ہے، میں تو انسان کو ایک ہی نظر میں پہچان لیتا ہوں، یہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے اور کس ارادے سے سفر کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کپتان صاحب، لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ بتائیں کہ آپ خزانے کی حفاظت کی طرف سے مطمئن ہیں؟ کیوں نہیں، خزانہ جہاز کے تہخانے میں جس کمرے میں بند ہے اس کی دیواریں اور چھت لوہے کا ہے، اس میں جو تالا لگا ہے اسے سوائے میرے اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس میں نمبروں والا تالا لگا ہے؟ ارے نہیں مسٹر بلیک برڈ، نمبروں والا تالا تو کسی نہ کسی نمبر پر کھل ہی جاتا ہے، اس کمرے میں جو تالا لگا ہے اس کی چابی ایک خاص بٹن گھمانے سے کھلتی ہے۔ یار، بلیک برڈ نے فوراً کہا، کپتان صاحب، ہم نے ایسی بھی کئی چابیاں دیکھی ہیں۔ کپتان جوش میں آ کر اٹھا، اس نے کونے والی الماری کھول کر ایک آہنی ڈبی باہر نکالی اور اسے لے کر بلیک برڈ کے سامنے آ بیٹھا۔ یہ دیکھیے، اس میں وہ چابی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کپتان نے ڈبی کے بائیں پہلو میں انگلی سے ایک ہلکا سا ٹھوکا دیا، ڈبی کا ڈھکنا کھل گیا۔ کپتان نے ڈبی کے اندر سے ایک چابی نکال کر بلیک برڈ کو دکھائی۔ یہ ہے جناب وہ خاص چابی، اب آپ اسے لے جا کر نیچے خزانے کے کمرے کے تالے میں لگا دیں اور مجھے کھول کر دکھائیں۔ میں کہتا ہوں آپ سارا دن اسے گھماتے رہیں، تالا ہرگز نہیں کھلے گا، بلیک برڈ نے گرم لوہے پر چوٹ مارتے ہوئے کہا۔ اور آخر تالا کھلے گا کیسے؟ جب تک آپ یہ بٹن نہیں گھمائیں گے، تالا ہرگز نہیں کھلے گا۔ اس کے ساتھ ہی کپتان نے جلدی سے کنجی ڈبی میں ڈال دی اور فکر مند سا ہو کر بولا، مجھے چابی کا راز اصولی طور پر آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن خیر، آپ نیک اور بھلے آدمی ہیں۔ بلیک برڈ نے بڑی غیر دلچسپی سے کہا، کپتان صاحب، آپ بے فکر رہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ آپ نے چابی کا راز ایک پتھر کے ٹکڑے کو بتایا ہے۔ مجھے نہ آپ کی چابی سے کوئی غرض ہے اور نہ خزانے سے کوئی واسطہ ہے، میں تو ایک درویش اور فقیر آدمی ہوں، ساری عمر ہندوستان میں رہا اور آج خالی ہاتھ محض ایک ملازم اور 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ وطن واپس جا رہا ہوں۔ کپتان نے مسکرا کر کہا، شاید اسی لیے میں نے چابی کا راز آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ کے لیے اور چائے بناؤں؟ جی نہیں شکریہ، میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے، بیچارہ ملازم لڑکا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ کی پرتکلف چائے کا بہت بہت شکریہ کپتان صاحب۔ ذرہ نوازی ہے مسٹر بلیک برڈ، اور ہاں، میرے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ بھلا یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ خدا حافظ، خدا حافظ۔ بلیک برڈ بڑے سکون سے پادریوں کی طرح چلتا ہوا کپتان کے کیبن سے نکل کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ کیبن میں آتے ہی اس نے بڑی پھرتی سے دروازہ بند کیا اور اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ ٹام اس کے لیے پیالے میں انڈے پھینٹ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جناب، آپ کے دودھ کے لیے انڈے پھینٹ رہا ہوں۔ چھوڑو انہیں، اور وہ میری ڈائری مجھے دے دو۔ ٹام نے الماری میں سے بلیک برڈ کی سبز جلد والی ڈائری نکال کر اسے دی۔ بلیک برڈ ڈائری کی ورگردانی کرتا رہا، پھر اس نے ایک جگہ گول دائرے کا نشان لگا کر کچھ الٹے سیدھے نشان لگائے اور ڈائری رکھ دی۔ لاؤ، مجھے انڈے اور دودھ دے دو۔ ٹام اپنے آقا کے لیے دودھ میں انڈے حل کرنے لگا اور بلیک برڈ کے مکار دماغ نے بڑی تیزی سے سوچنا شروع کر دیا کہ کپتان کے کیبن سے چابی کس طرح اڑا لی جائے۔
یہ ظاہر یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جس ڈبی میں خزانے کی چابی رکھی ہوئی تھی اسے کھولنے کا راز بلیک برڈ کو معلوم ہو چکا تھا۔ خزانے کا تالا کھولنے کے راز سے بھی واقف ہو گیا تھا۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ کپتان کے کیبن سے یہ چابی کس وقت اڑائی جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ چابی اس وقت چوری کرے جب کپتان اپنے کیبن سے کم از کم 2 گھنٹوں کے لیے باہر جا چکا ہو، یعنی جس وقت وہ چابی لے کر نیچے تہخانے میں جائے تو اس وقت سے لے کر تہخانے سے واپس آ کر چابی کیبن میں رکھنے تک کپتان واپس نہ آئے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کپتان کی روزمرہ کی مصروفیات کا غور سے مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ بلیک برڈ نے ایسا ہی کیا۔ 1-2 روز کی نگرانی کے بعد ہی بلیک برڈ کو معلوم ہوا کہ سارے دن میں شام 4 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک کپتان اپنے کیبن سے غیر حاضر رہتا ہے۔ اس وقت وہ جہاز کے ڈیک، کچن اور مشین روم کا معائنہ کرتا ہے۔ بلیک برڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ چوری کے لیے یہی وقت چنے گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ اسی دوران اس نے کپتان کے ساتھ گھل مل کر اپنے تعلقات کو اور بھی بڑھا لیا۔ اب وہ بلا روک ٹوک کپتان کے کیبن میں داخل ہو جاتا۔ ایک روز آسمان پر بادل چھا رہے تھے، سمندر کی لہریں دور دور سے آ کر جہاز کے پیندے سے ٹکرا رہی تھی۔ بلیک برڈ اپنے کیبن میں بستر پر لیٹا پرانا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے جیب میں سے چاندی کی گھڑی نکال کر وقت دیکھا۔ 4:10 ہو چکے تھے، وقت ہو چکا تھا۔ بلیک برڈ نے چشمہ لگا کر سر پر ہیڈ رکھا اور اپنے کیبن سے باہر نکل آیا۔ لمبی راہداری میں سے گزر کر وہ بائیں پہلو کو گھوم گیا۔ ذرا آگے جا کر لکڑی کی بڑی خوبصورت سیڑھی اوپر چلی گئی تھی۔ بلیک برڈ سیڑھی پر سے ہو کر اوپر والی راہداری میں آ گیا جس کے فرش پر قالین بچھا تھا۔ اب 3 کیبن چھوڑ کر سامنے کپتان کا کیبن تھا۔ بلیک برڈ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے جیب سے لوہے کی تار نکال کر مٹھی میں سنبھال لی اور راہداری میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چپکے سے کپتان کے کیبن کے دروازے پر جا کھڑا ہو گیا اور اس نے جلدی سے تار تالے کے سوراخ میں گھمائی۔ کھٹاک سے دروازہ کھل گیا۔ بلیک برڈ پلکیں جھپکنے میں کیبن کے اندر تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے صندوق میں سے ڈبی نکال کر کھولی اور اس میں سے چابی لے کر جیب میں رکھ لی۔ پھر اس نے کیبن میں سے جھانک کر راہداری میں دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکل آیا۔ کپتان کا کیبن اس نے ویسے ہی دوبارہ بند کر دیا۔ اب اس کے راستے میں ایک ہی مرحلہ تھا، جہاز کے نچلے حصے میں جا کر خزانے کے کمرے میں داخل ہونا اور اس سے کوئی قیمتی ہیرا چرا کر لانا۔ بلیک برڈ راہداری سے نکل کر سیڑھیاں اترتا ہوا جہاز کے نچلے حصے میں آ گیا۔ جہاز کے نچلے حصے کی فضا مرطوب تھی اور کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خزانے کے کمرے تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ بلیک برڈ کئی بار اس کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ یہ آہنی دیواروں، چھتوں اور دروازے والا کمرہ جہاز کے عقبی حصے میں تھا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے مال گودام سے ہو کر ایک تنگ سے راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ بلیک برڈ گودام میں سے بھی نکل گیا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ راستے میں اسے کوئی بھی واقف کار اور اس کا جاننے والا کوئی نہ ملا۔ بلیک برڈ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ خزانے کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں کچھ اندھیرا تھا اور یہ بلیک برڈ کے لیے بہت موزوں تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر اس کا بٹن دبایا اور تالے کے سوراخ میں لگا کر گھمائی۔ کھٹاک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کیا کھلا، گویا علی بابا اور 40 چور کے غار کا دروازہ کھل گیا۔ بلیک برڈ نے اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے سامنے کمرے میں جا بجا سونے چاندی کے نوادرات کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ جلدی جلدی ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ وہ کوئی بھی بھاری بھرکم یا ایسی چیز نہیں چرانا چاہتا تھا جو اس کی جیب میں نہ آ سکے۔ بلیک برڈ کی تیز نگاہیں ایک انتہائی قیمتی جڑاؤ ہار پر پڑیں۔ یہ ہار ایک صندوقچی میں بند تھا جس کا ڈھکنا شیشے کا تھا۔ اس نے تار کی مدد سے صندوقچی کا تالا کھولا اور جڑاؤ ہار کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے ہیرے موتیوں کی خاص پہچان تھی۔ ہار کے درمیان میں لگے ہوئے ایک بہت ہی قیمتی یاقوت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ یہ یاقوت بےحد انمول اور نادر روزگار تھا۔ ولایت میں اس کی قیمت بڑی آسانی سے وہ 70,000 پاؤنڈ تک وصول کر سکتا تھا۔ بلیک برڈ نے تھوڑی سی کوشش کے بعد ہار میں سے یاقوت نکال لیا۔ اس قیمتی پتھر کو اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور بڑے محتاط قدموں کے ساتھ چلتا دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی شخص کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کا اندیشہ درست تھا۔ جہاز کے 2 ملازم مال گودام میں سے کچھ سامان نکال رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ بلیک برڈ دم بخود ہو کر کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد اس کی آوازیں دور ہوتے ہوئے بالکل غائب ہو گئیں۔ بلیک برڈ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے بڑے سکون سے دروازہ کھولا، باہر نکلا، آہستہ سے دروازہ بند کر کے تالا لگایا، چابی جیب میں ڈالی اور واپس کپتان کے کیبن کی طرف چل پڑا۔
جب وہ کپتان کے کیبن میں داخل ہو کر صندوق میں چابی رکھنے کے بعد واپس پلٹ رہا تھا تو اسے یوں سنائی دیا جیسے کوئی دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا حلق ایک دم خشک ہو گیا اور دل دھڑکنے لگا، مگر قدموں کی آواز راہداری میں دور ہٹتے ہٹتے کم ہو گئی۔ بلیک برڈ نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے کپتان کے کیبن کو تالا لگا کر راہداری میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا غائب ہو گیا۔ جہاز مڈغاسکر کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب وہ جنوبی افریقہ کی نچلی تکون کا چکر کاٹ کر کیپ آف گڈ ہوپ کی خطرناک ساحلی چٹانوں کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ خطرناک چٹانیں ساحل کے ساتھ ساتھ سمندر کے نیچے 40 میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بریڈز ڈراپ کا ڈینچر پوائنٹ نکل چکا تھا۔ جہاز کا کپتان برج پر دوربین لیے صبح سے کھڑا تھا اور سمندر کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے اسے ہر وقت چوکس رہنا پڑتا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے جہاز سمندر میں چھپی ہوئی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتا تھا، لیکن تجربہ کار کپتان جانسن ہمیشہ بڑی مہارت کے ساتھ جہاز ڈیون شائر کو ان خونی چٹانوں سے نکال کر لے گیا تھا۔ وہ آج بھی مطمئن تھا، اسے اپنے تجربے اور مہارت پر پورا بھروسہ تھا۔ بلیک برڈ بھی ٹام کے ساتھ عرشے کے جنگلے کے ساتھ لگا دور کیپ ٹاؤن کے ساحل کی سیاہ لکیر کو دیکھ رہا تھا۔ جہاز کے دوسرے مسافر بھی وہاں کھڑے جائزہ لے رہے تھے۔ ان سب کو علم تھا کہ وہ ایک انتہائی خطرناک سمندری کھاڑی کو عبور کر رہے تھے۔ کمزور دل تاجر اور عورتیں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھیں کہ جہاز خیریت سے گزر جائے۔ ٹام کے سنہری بال سمندر کی ہوا میں اس کے ماتھے پر لہرا رہے تھے۔ بلیک برڈ کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ قیمتی یاقوت اس کی تھیلی میں انمول لال کے ساتھ اس کی کمر میں بندھا تھا۔ یاقوت کی چوری کا کسی کو بالکل علم نہیں ہوا تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ کوئی خزانے کے آہنی کمرے کی جانچ پڑتال کرتا تو حقیقت سامنے آتی۔ دوپہر کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف تھا، سمندر میں ہلکی ہلکی موجیں اٹھ رہی تھیں، ہوا بڑے سکون سے چل رہی تھی۔ کپتان دوربین آنکھوں سے لگائے برج پر کھڑا تھا اور جہاز کے انجینئرز کے ساتھ ساتھ احکام دے رہا تھا۔ کپتان کے حکم کے مطابق ایک تنومند انجینئر جہاز کی چرخی کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ جہاز کے پھولے ہوئے بادبانوں میں سے کچھ بادبانوں کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ جہاز سائمن سٹون کے علاقے سے نکل کر اب کانسٹنٹائن کے حلقے میں سے گزرنے لگا تھا۔ اچانک کپتان نے چلا کر کہا، نارتھ ویسٹ 30 ڈگری، اور اس کے آرڈر کے ساتھ ہی جہاز 3 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے شمال مغرب کی طرف گھوم گیا۔ کپتان کو اچانک جہاز کے بالکل سامنے ایک سیاہ چٹان سی ابھرتی دکھائی دی تھی۔ جہاز اس سیاہ چٹان سے بچ کر آگے نکلا تو چٹان نے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی تھی جو بھٹکی ہوئی ادھر آ نکلی تھی۔ کپتان نے دوربین سے دیکھا، ویل مچھلی کوئی 2 میل کے فاصلے پر جا کر ایک بار پھر ابھری۔ اس کے سر سے پانی کا ایک زوردار بلند فوارہ چھوٹا اور مچھلی غوطہ لگا کر سمندر میں غائب ہو گئی۔ نائب انجینئر نے کپتان سے کہا، کیپ گڈ ہوپ میں ویل مچھلیاں کبھی نہیں آتی، یہ کہاں سے آ گئیں؟ کپتان نے دوربین لگاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے ویل زخمی ہے، وہ راستہ بھول گئی ہے۔ یقیناً وہ گڈ ہوپ کی سمندری چٹانوں سے ٹکرا کر مر جائے گی۔ ویل مچھلی جہاز کے مسافروں نے بھی دیکھی تھی۔ وہ زور زور سے خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ ٹام نے بلیک برڈ سے کہا، چچا کیا اس مچھلی کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے؟ بلیک برڈ نے ہنس کر کہا، تم نئے بدو کے بدو ہو احمق، ویل مچھلی کا گوشت نہیں کھایا جاتا بلکہ اس کی چربی سے تیل حاصل کیا جاتا ہے جو کارخانوں میں کام آتا ہے۔ جہاز کی رفتار بہت ہی سست تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھونک پھونک کر سمندر میں قدم رکھ رہا ہے۔ ایسے خطرناک ساحلی سمندروں میں جہاز اسی محتاط رفتار کے ساتھ گزرا کرتے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی رفتار تیز ہو جائے اور جہاز ساحلی چٹانوں کی وجہ سے سمندر میں پیدا ہونے والے بھنور میں پھنس جائے تو اس کا چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب جانا یقیناً ہوتا ہے۔ ڈیون شاید دوپہر تک خطرے سے نکل چکا تھا۔ جہاز کا کپتان مسٹر جانسن دوربین گلے میں لٹکائے برج سے نیچے اتر آیا تھا اور مسافروں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرمایہ دار تاجر مصیبت سے نکل آنے کی خوشخبری سن کر بڑے حشاش بشاش تھے اور ایک دوسرے کو رات کے کھانے کی دعوتیں دے رہے تھے۔ بلیک برڈ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ کپتان ایک تجربہ کار ملاح ہے اور اسے کیپ گڈ ہوپ کے سمندروں کا بڑا تجربہ ہے۔ وہ اپنے کیبن میں آ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا اور لندن میں چھپنے والا ایک پرانا اخبار نکال کر پڑھنے لگا۔ اس اخبار میں مسٹر سمتھ اینڈ سنز ایک اشتہار چھپا ہوا تھا کہ کمپنی پاک و ہند پر انگریزوں کے عیارانہ قبضے کے بعد بنی تھی اور اس کا کام ہی لوٹ مار میں حاصل کیے ہوئے مال کو اونے پونے خریدنا تھا۔ بلیک برڈ اس سے بیشتر بھی سمتھ اینڈ کمپنی کو جانتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکو نما تاجروں سے ہندوستان میں لوٹا ہوا مال خرید کر سرکار انگریزی کے ہاں مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔
بلیک برڈ بستر پر لیٹے لیٹے ہنس دیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا مال اس کمپنی کے ہاتھوں فروخت نہیں کرے گا، بلکہ بلا واسطہ حکومت سے رابطہ کر کے محکمہ نوادرات سے بات کرے گا۔ اس طرح اسے اپنے لال اور یاقوت کے زیادہ دام وصول ہونے کی توقع تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ہیروں کو ایک نظر دیکھا جائے۔ اس خواہش کے پیدا ہوتے ہی اس نے اپنا کیبن کو اندر سے تالا لگایا اور کمر کے ساتھ لپٹی ہوئی گتھلی نکال کر سامنے رکھ لی۔ کیبن کے گول گول سوراخ میں سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ یاقوت اور لال کے گتھلی سے باہر نکالتے ہی بلیک برڈ کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ ان قیمتی پتھروں میں سے رنگ برنگ کی تیز کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ سرخ لال تو ایک گہرے سرخ گلاب کی مانند نظر آ رہا تھا، جس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے سورج روشن ہوں۔ یہی حال یاقوت کا تھا۔ اسے خیال آیا اگر کسی وجہ سے کپتان خزانے کے کمرے میں چلا گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ جڑاؤ ہار میں سے قیمتی یاقوت غائب ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اتنی بڑی چوری کا انکشاف ہوگا کہ کپتان جانسن ایسے ایماندار شخص کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وہ کسی صورت بھی اتنی بڑی بدنامی اور اس قدر شرمناک الزام اپنے سر پر لینے کو تیار نہ ہوگا۔ وہ یقیناً جہاز کو روک دے گا اور تمام مسافروں کے سامان کی تلاشی لے گا، اور اگر یاقوت پھر بھی نہ ملا تو وہ ایک ایک کی جامع تلاشی لینے سے بھی گریز نہ کرے گا۔ بلکہ بلیک برڈ کے جسم میں ایک سنسنی سی پھیل گئی اور وہ پریشان ہو گیا، جس طرح کے چور پکڑے جانے کے خیال سے پریشان ہوا کرتے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے لندن پہنچ جائے اور کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھلا کپتان کو کیا پڑی ہے کہ خزانے والے کمرے میں جا کر تلاشی لیتا پھرے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بلیک برڈ کا دل اچھل کر حلق کے قریب آ گیا۔ دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ قیمتی پتھروں کو دوبارہ گتھلی میں بند کر کے اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ٹام ایک رکا لے کر اندر آیا۔ چچا جان، یہ خط کپتان صاحب نے دیا ہے۔ بلیک برڈ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اور کانپتی انگلیوں کے ساتھ خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ صرف ایک سطر لکھی تھی: محترمی و قابل عزت بلیک برڈ صاحب، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ چائے میرے ساتھ بیٹھ کر نوش فرمائیں۔ آپ کا کپتان جانسن بروک۔ بلیک برڈ کی جان میں جان آئی۔ یہ خط تمہیں کپتان نے کب دیا؟ ابھی چچا جان، میں راہداری میں سے گزر رہا تھا کہ کپتان صاحب مجھے ملے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کیبن میں لے گئے اور یہ خط اپنے ذاتی پیڈ پر لکھ کر دیا۔ اچھا دیکھو، میرے آنے تک تم کیبن میں ہی رہنا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ کھا لیا چچا جان، بلیک برڈ نے ٹام کو جھک کر کہا۔ تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ مجھے چچا جان مت کہا کرو، سر کہا کرو، جناب کہا کرو، سمجھے؟ سمجھ گیا چچا، معاف کیجیے گا، سمجھ گیا جناب۔ بلیک برڈ نے کپڑے تبدیل کیے، چھڑی ہاتھ میں لے کر سر پر ہیڈ رکھا اور کپتان کے کیبن کی سمت روانہ ہو گیا۔ بیچارہ ٹام کیبن میں چیزوں کو کرینے سے رکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ چچا جان اسے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنا بھتیجا سمجھنے کی بجائے ایک گھٹیا نوکر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا دل اپنے مرحوم ماں باپ کی محبت سے بھر آیا۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ وہ انہیں خیالات میں گم کام کرتا رہا۔ ادھر مسٹر بلیک برڈ نے کپتان کے کیبن کے باہر کھڑے ہو کر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کون؟ اندر سے کپتان کی آواز سنائی دی۔ میں بلیک برڈ سر، تشریف لائیے۔ اور بلیک برڈ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کپتان نے انتہائی خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ایک رجسٹر میں کچھ لکھ رہا تھا۔ بلیک برڈ کی آمد کے ساتھ ہی اس نے رجسٹر بند کر دیا اور اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ تشریف رکھیے مسٹر بلیک برڈ۔ شکریہ کپتان صاحب۔ بلیک برڈ سنہری پھولدار خاشے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیبن کی گول آہنی ڈھکنے والی کھڑکی کھلی تھی، جس میں سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ کپتان نے گھنٹی بجائی، نوکر کو چائے لانے کا کہا اور خود مسٹر بلیک برڈ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بلیک برڈ نے مسکرا کر کہا، خداوند کا بڑا ہی شکر ہے کہ جہاز خیریت کے ساتھ کیپ گڈ ہوپ کے خطرناک سمندر سے نکل گیا۔ ہاں مسٹر بلیک برڈ، ہمیں ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ شاید پہلی بار میرے جہاز پر سفر کر رہے ہیں۔ میں ان سمندروں کا عادی ہوں۔ سبھی مسافروں کو آپ ایسے ماہر اور تجربہ کار کپتان پر بڑا فخر ہے۔ کسی مسافر نے بھی ایک لمحے کے لیے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ بلیک برڈ کپتان کی خوشامد کر کے اسے خوش کر رہا تھا، وگرنہ حقیقت یہ تھی کہ جہاز جب ساحلی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو سب سے زیادہ وہی پریشان تھا۔ مسٹر بلیک برڈ، سمندر کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ایک محبت کرنے والی ماں کی طرح بھی ہے اور ایک ظالم دشمن بھی ہے۔ ہمیں سمندر سے زیادہ کپتان کی شفقت پر بھروسہ ہے۔ بلیک برڈ نے مسکرا کر کہا۔ کپتان اپنی تعریف پر خوش ہوا۔ نوکر اتنے میں خوش پوش بیرا چاندی کے قیمتی سیٹ میں چائے لے کر آ گیا۔ کپتان نے چائے بنائی اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔
کھلی گول کھڑکی میں سے سمندر کی جانب سے ہوا آ رہی تھی۔ کپتان چائے کی دوسری پیالی بنا رہا تھا کہ اچانک وہ یوں چونکا جیسے فضا میں کچھ سونگ رہا ہو، اور پھر اس کے چہرے پر ایک تاثر پیدا ہوا۔ بلیک برڈ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ خیریت تو ہے کپتان صاحب؟ فضا میں طوفان کی بو ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جہاز آہستہ آہستہ ایک طرف کو ڈولنے لگا اور ساتھ ہی کھڑکی میں سے آتی ہوئی دھوپ غائب ہو گئی۔ بادلوں کا ایک غلاف سا سورج کے آگے آ گیا تھا۔ شاید طوفان آ رہا ہے، اتنا کہہ کر کپتان اٹھا اور بلیک برڈ سے معذرت کر کے کیبن سے باہر نکل آیا۔ کپتان تیزی سے ڈیک پر آ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ بادلوں کا ایک غلاد آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ فضا میں ایک خوفناک طوفان آثار تھے۔ ہوا کی رفتار میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ دور بادل بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ کپتان نے فوراً حکم دیا کہ جہاز کو 90 ڈگری شمال مغرب کی طرف سے موڑ دیا جائے۔ جہاز اس تیزی سے موڑا گیا کہ اسے جہاز کے مسافروں نے بھی محسوس کیا۔ جہاز کے ملازم بڑی چابک دستی کے ساتھ ڈیک پر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ مسافروں میں بھی کچھ بے چینی کے تاثرات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہیں بار بار یہ وہم آ رہا تھا کہ انہوں نے جہاز پر سوار ہو کر سخت غلطی کی ہے۔ وہ جہاز پر ہی نہ سوار ہوتے تو اچھا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی لاکھوں کروڑ روپے کی مالیت کا سامان سمندر کے بیچوں بیچ میں سفر کر رہے تھے، اور سمندر میں زبردست طوفان آنے والا تھا۔ اب ہوا کی تیزی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ بجلی چمکنے لگی تھی، بادل گرجنے لگے تھے، سمندر کے پانی میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی تھیں، اور جہاز نے ڈولنا شروع کر دیا تھا۔ کپتان بار بار حکم دے رہا تھا۔ اس نے جہاز کی رفتار بڑھا دی تھی۔ جہاز پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ ساحل سے دور ہٹنے لگا تھا۔ کپتان کا خیال تھا کہ وہ طوفان سے پہلے جہاز کو ساحل سے جس قدر بھی دور لے جائے اچھا ہے۔ کاش اسے خبر ہوتی کہ سمندر کے وسط میں خوفناک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جو جہاز کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا، سمندر کی موجیں بچھڑتی جا رہی تھیں۔ اب جہاز نے ایک کھلونے کی طرح لہروں پر ادھر سے ادھر ڈولنا شروع کر دیا تھا۔ کپتان نے چلا کر کہا، جہاز کو 70 ڈگری مشرق کی طرف موڑا جائے، اور اس نئے حکم کے ساتھ ہی جہاز نے کھلے سمندر سے منہ موڑ کر جنوبی افریقہ کے مغربی ساحل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کپتان نے کھلے سمندر میں جا کر لنگر انداز ہونے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ اب اس کا خیال تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ساحل کے قریب پہنچ کر کسی چٹان کے ساتھ جہاز کو لنگر انداز کر دے، اور کشتیوں کے ذریعے جتنا بھی ممکن ہو سکے لوگوں کے خزانوں کو ساحل تک پہنچا دے۔ اس کے سالہ سال کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ یہ طوفان موسم کا سب سے بڑا طوفان ہے، اور جہاز کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جہاز آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمانوں کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اور دور ساحل کی سیاہ لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ مسافروں میں اب بے چینی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ امیر تاجر مسافر بے حد پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے بال بچوں کی فکر بھی تھی، اور زیادہ کروڑ روپے کے زر و جوہرات اور سونے چاندی کے خزانے کی فکر تھی، جسے وہ ہندوستان سے لوٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بلیک برڈ پر بھی پریشانی طاری تھی، اور وہ کبھی اپنے کیبن میں آتا اور کبھی ڈیک پر کھڑے ہو کر سمندر میں ابھرتی ہوئی بڑی بڑی لہروں کا جائزہ لیتا۔ کپتان اس وقت بے حد مصروف تھا، وگرنہ بلیک برڈ چاہتا تھا کہ کپتان سے مل کر طوفان کی شدت اور نوعیت کے بارے میں کچھ دریافت کر لے۔ ویسے بلیک برڈ خود بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ طوفان شدید آ رہا ہے اور جہاز کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ٹام جہاز کے وسط میں لنگر پھینکنے والی مشین کے پاس کھڑا خوفزدہ نگاہوں سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے طوفانوں کو دیکھ رہا تھا۔ سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہونے لگی تھیں۔ یہ موجیں دور دور سے امٹ کر آتی اور جہاز سے ٹکرا کر اسے کھلونے کی طرح ادھر ادھر پھینک دیتی۔ بادلوں میں ایک مہیب کڑک پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جہاز کے ملازم باغ دوڑ میں لگے تھے۔ پانی کی ایک بہت اونچی لہر دور سے جھاگ اڑاتی ہوئی آئی اور بڑی زور کے ساتھ جہاز سے ٹکرا گئی۔ اس کی شدید ٹکر سے جہاز کھلونے کی طرح اچھل کر ٹیڑھا ہو گیا اور ایک طرف کو جھک گیا۔ عورتوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں اور مسافروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کپتان جانسن بھی بے حد پریشان تھا، مگر اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا رکھا تھا اور بڑی ذمہ داری اور محنت کے ساتھ جہاز کو ہر ممکن طریقے سے بچانے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ اپنی سمندری زندگی میں وہ کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کپتان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ طوفان بے حد خوفناک ہے۔ اس سے بڑے بڑے طوفان سے اس نے اپنی زندگی میں کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر تمام خلاصیوں اور ملازموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ایک ہی اشارے سے حفاظتی کشتیوں کو فوراً سمندر میں اتار دیا جائے۔ خلاصیوں نے جان بچانے والی کشتیوں کے آدھے رسے کھول دیے تھے اور کشتیاں جہاز کے ڈولنے کے ساتھ ہی ادھر سے ادھر ڈول رہی تھیں۔ مسافروں میں بدحواسی پھیل گئی تھی۔
हर कोई जान बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर के बारे में गौर करने लगा था। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे, बिजली बार बार कड़क रही थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी, हवा ने अब तेज़ आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तूफ़ान के शोर में मुसाफिरों की आवाज़ें दब गई थी। समुंदर में ज़बरदस्त सैलाब आ गया था। पहाड़ ऐसी लहरें दूर से आती और जहाज़ को उछाल कर फेंक देती। कप्तान जहाज़ को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था, लेकिन उस पर यह हकीकत वाज़िया हो गई थी कि अब कोई मोज़ज़ा रूनुमा हो तो वो जहाज़ को साहिल तक पहुंचा सकता है, मगर ना इस ख़तरनाक तूफ़ान से बच निकलना मुहाल नज़र आता है। उसने मुसाफिरों को हुक्म दिया कि वो सबसे पहले अपने कैबिनों में चले जाएं और अर्शे पर इधर उधर भाग दौड़कर उसके काम में रुकावट न डालें। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, समुंदर के इस हिस्से में अक्सर तूफ़ान आया करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, खुदावन ने चाहा तो हम बहुत जल्द अपने साहिल को पहुंच जाएंगे। मगर होता ये था कि जहाज़ जितना साहिल के करीब होता, समुंदर की तूफ़ानी लहरें उसे उतना ही साहिल से दूर ले जा रही थी। कप्तान के बार बार हुक्म देने पर मुसाफिर अर्शे से हटकर अपने अपने कैबिनों में चले गए। वो बेहद परेशान थे और बाज़ तो घुटनों के बल झुककर दुआएं मांग रहे थे। औरतों ने बच्चों को अपने साथ लगा लिया था। बच्चों के चेहरों पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। उन्होंने रोना शुरू कर दिया था और माएँ उन्हें चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। ब्लैक बर्ड भी अपने केबिन में परेशानी के आलम में बिस्तर पर लेटा खुदा से दुआएं मांग रहा था। टॉम कोने में गिरे हुए बर्तनों को उठा उठा कर अलमारी में बंद कर रहा था। उसे भी चक्कर आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए था। ब्लैक बर्ड ने चीख कर कहा, अलमारी से मुझे ब्रांडी निकाल कर दो, मेरा सर चक्करों से पागल हुआ जा रहा है। टॉम ने अलमारी खोलकर ब्रांडी निकाली और बड़ी मुश्किल से एक ग्लास में डालकर उसे दी। ब्लैक बर्ड एक ही सांस में सारा ग्लास पी गया। फिर वो उठकर कैबिन में इधर उधर टहलने लगा। इसी तरह उसे चैन न आया तो वो बिस्तर पर उकड़ों बैठ गया। कमबख्त, इस तूफान को भी अभी आना था। टॉम ने चेहरे पर ज़बरदस्ती शगुफ्तगी पैदा करते हुए कहा, सर घबराइए नहीं, कप्तान साहब बड़े लायक आदमी हैं, वो जहाज़ को तूफ़ान से निकाल कर ले जाएंगे। ये सब झूठ है, ये तूफ़ान कप्तान के बस का रोग नहीं है। फिर ब्लैक बर्ड ने अचानक टॉम की तरफ देखकर कहा, इधर आओ टॉम। टॉम उसके करीब आ गया। ब्लैक बर्ड ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, टॉम, अगर जहाज़ डूब गया तो हम कहाँ जाएंगे? टॉम ने अर्शे पर बंधी हुई कश्तियाँ देख रखी थी। उसने झट कहा कि हम जान बचाने वाली कश्तियों में सवार होकर साहिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ब्लैक बर्ड को मालूम था कि जहाज़ पर मुसाफिरों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे मुसाफिर कश्तियों में ना आ सकेंगे। फिर भी उसने सोचा कि कुछ भी हो ख्वाह उसे टॉम को यहीं छोड़ना पड़े, वो किसी न किसी तरह कश्ती में सवार होकर साहिल तक पहुंच जाएगा। पिछड़े हुए तूफान में उलझकर कश्ती डूब गई तो वो क्या करेगा? उसकी तो सारी उम्र की कमाई, लाल और कीमती याकूत उसके साथ ही समुंदर में डूब जाएंगे। फिर उसने ख्याल ही ख्याल में देखा कि उसकी कश्ती एक चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो गई है और वो पानी में गोते खा रहा था। ब्लैक बर्ड का सांस रुकने लगा। उसने टॉम के शानों को झंझोड़ कर कहा, नहीं नहीं टॉम, हम जिंदा रहेंगे, हम समुंदर में नहीं डूबेंगे। अचानक बादल जोर से गरजा और एक पहाड़ ऐसी लहर बड़ी क़यामत खेज शोर के साथ जहाज़ से टकराई और जहाज़ एक तरफ को झुक गया। कैबिन का सारा सामान और बर्तन फर्श पर गिर पड़े। टॉम ने कुर्सी को थाम लिया। ब्लैक बर्ड के मुंह से चीख निकल गई। दूसरी लहर आई और जहाज़ को दूसरी तरफ उछाल कर निकल गई। अब जहाज़ पूरी तरह तूफानों के खूनी पंजे में जकड़ा गया था। अर्शे पर मुसाफिर परेशानी के आलम में निकल आए थे। कप्तान बुर्ज पर खड़ा चीख चीख कर मुलाजमों को हुक्म दे रहा था। सबसे बड़ी परेशान कुन बात यह थी कि जहाज़ बड़ी तेज़ी के साथ भटकता हुआ उसी साइली चट्टानों की तरफ बढ़ रहा था जिससे टकरा कर कई जहाज़ तबाह हो गए थे। कप्तान बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जहाज़ उन समुद्री चट्टानों के साथ टकराने से बच जाए, लेकिन तूफान का जोर इस कदर ज़्यादा था कि वो भी जहाज़ के साथ साथ बेबस हो गया था। मौत के खौफ से मुसाफिरों के चेहरे जर्द हो गए थे। उन्हें मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। अचानक एक बहुत बड़ी लहर उठी और जहाज़ के साथ इस जोर से टकराई कि जहाज़ एक तरफ को तेज़ी से घूम गया और उसका एक हिस्सा समुंदर में डूब गया। कश्तियाँ पानी में उतार दो, जहाज़ छोड़ दो। कप्तान के इस हुक्म के साथ ही हर तरफ भगदड़ मच गई। कश्तियाँ पानी में उतार दी गईं और घबराए हुए मुसाफिरों ने उनमें से छलांगे लगाना शुरू कर दी। कई मुसाफिर समुंदर में डूबकर हलाक हो गए। हर तरफ एक क़यामत बर्पा हो गई। जहाज़ तेज़ी के साथ समुद्री चट्टानों की तरफ बढ़ रहा था और फिर वही हुआ जिसका कप्तान को डर था। देखते ही देखते जहाज़ एक बहुत बड़ी चट्टान के साथ टकरा गया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और जहाज़ के दो टुकड़े हो गए। मुसाफिर खिलौनों की तरह समुंदर में गिरने और डूबने लगे। चीखों पुकार से कोहराम मच गया। जहाज़ देखते ही देखते डूब गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस कदर अजीम शान और मजबूत जहाज़ को समुंदर की बड़ी बड़ी मौजों ने निगल लिया।
اب سطح سمندر پر صرف 2-3 کشتیاں تھیں جو طوفانی موجوں پر ڈولتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 کشتیاں ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں۔ ان کشتیوں کے مسافر سب کی آنکھوں کے سامنے سمندر کی لہروں میں ڈوب گئے۔ کوئی ایک بھی نہ جان بچا سکا، صرف ایک کشتی بچ سکی تھی جس میں جہاز کا کپتان، بلیک برڈ، ٹام، کچھ نوجوان عورتیں اور مرد سوار تھے۔ طوفان کی شدت ویسے ہی تھی، بارش موسلا دھار ہو رہی تھی، بادل زور زور سے گرج رہا تھا، بجلی چمک رہی تھی۔ سمندر میں اٹھتی ہوئی بڑی بڑی موجیں کشتی کو ایک تنکے کی طرح بہاتی ہوئی ساحل کی طرف لے جا رہی تھیں۔ کپتان کشتی میں کھڑا تھا اور 2 خلاصی چپوؤں کی مدد سے بڑی مشکل سے اسے ساحل کی طرف لے جانے اور چٹانوں سے بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ جب کوئی چٹان کشتی کے قریب آتی تو عورتوں کی چیخیں نکل جاتی۔ ایک بوڑھا مسافر اپنے آپ کو سنبھالے سمندر میں گر پڑا اور طوفانی لہریں اسے دور لے گئیں۔ کشتی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی اسے نہ بچا سکا۔ مسافر ہاتھ بندھے آسمان کی طرف منہ کیے دعاؤں میں مصروف تھے۔ بچے رو رہے تھے، عورتوں کے چہروں پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کپتان کا حوصلہ بلند تھا، جہاز کے غرق ہونے کا اسے بہت صدمہ تھا۔ سب سے بڑھ کر مسافروں کو یہ صدمہ تھا کہ ان کے کروڑوں روپے کی مالیت کی جائیداد جہاز کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ اب ساحل بہت قریب آ گیا تھا۔ ایک بہت بڑی لہر نے اچھل کر کشتی کو ساحل پر لا پھینکا۔ مسافر کشتی سے نکل کر ساحل کی ریت پر گر پڑے۔ افریقہ کا یہ ساحل بے آباد تھا۔ کپتان نے ساحل پر آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام مسافروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، انہیں سرکاری طور پر اطلاع دی کہ جہاز ڈیون شائر جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت تھا طوفان میں گر کر ڈوب گیا ہے۔ مسافروں کی چیخیں نکل گئیں، ہمارا سامان کہاں ہے؟ ہمارے جوہرات کہاں ہیں؟ ہمارا خزانہ کہاں ہے؟ کپتان نے بڑی مشکل سے لوگوں کو چپ کرایا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے کہ آپ کی جانیں بچ گئی ہیں، آپ ابھی تک دولت کے پیچھے پڑے ہیں۔ آپ کی ساری دولت جہاز کے نچلے تہخانے میں محفوظ ہے۔ ہم جلدی ہی کسی بڑے شہر میں پہنچ کر کمپنی کی طرف سے غوطہ خوروں کی خدمت حاصل کریں گے اور سارے خزانے کو سمندر کی تہہ سے نکال لائیں گے۔ آپ کی دولت بہت جلد آپ کے پاس ہوگی۔ لیکن مسافروں کو معلوم تھا کہ جو دولت سمندر کی تہہ میں ایک بار غرق ہو جائے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آیا کرتی۔ ان تمام پریشانی حال مسافروں میں اگر کوئی مسافر مطمئن تھا تو وہ بلیک برڈ تھا۔ اس کی دولت اس کی کمر کے ساتھ لپٹی ہوئی اس کے پاس موجود تھی۔ یہ اس کی عقل مندی تھی کہ اس نے زیادہ لالچ نہیں کیا تھا، مگر نہ اس کا بھی حشر وہی ہوتا جو دوسرے مسافروں کا ہوتا۔ پھر بھی بلیک برڈ اپنی خوشی کو چھپائے ہوئے تھا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ بھی جھوٹ موٹ کا پریشان بنا ہوا تھا۔ شام ہونے سے پہلے کپتان تمام مسافروں کو لے کر ساحل کے قریب ہی جنگل میں آ گیا۔ یہاں اس نے دوسرے جہازیوں کے ساتھ مل کر درختوں کی شاخیں کاٹ کر عورتوں اور بچوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ الگ جھونپڑیاں بنا ڈالی۔ پھر انہوں نے وہاں آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا۔ درختوں سے کچھ جنگلی پھل توڑ کر انہوں نے پیٹ کی آگ بجھائی اور کپتان بلیک برڈ کے ساتھ آگ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ اس جنگل میں صرف اتنے پھل موجود ہیں کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے 1 ہفتہ یہاں گزارا کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہاں سے بھی کھانا نہ ملے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کس طرف کو جائیں؟ یہاں سے مغربی افریقہ کا قریبی شہر کتنی دور ہوگا؟ بلیک برڈ کے اس سوال پر کپتان صاحب نے جیب سے ایک مومی نقشہ نکال کر زمین پر پھیلا دیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نقشے کی روح سے ہم بریڈ سٹون کے علاقے میں ہیں۔ یہاں سے قریبی شہر صرف کیپ ٹاؤن ہے جو یہاں سے 1700 میل کے فاصلے پر ہے۔ خدایا، اتنی دور! بلیک برڈ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کپتان صاحب، یہ 1700 میل کا فاصلہ ہم لوگ پیدل کیسے طے کریں گے؟ اور پھر ان بچوں اور عورتوں کا کیا حشر ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان دشوار گزار جنگلوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں کوئی خبر نہیں کہ راستے میں کیسے کیسے آدم خور قبیلے آباد ہیں۔ کپتان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ کا اندیشہ بجا ہے مسٹر بلیک برڈ، لیکن اس کے سوا اور چارہ بھی کوئی نہیں۔ اگر ہم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا فیصلہ کیا تو ہم سب ایک دن بھوکے اور پیاس سے یہیں پہ دم توڑ کر مر جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم سفر کس طرح کریں گے؟ پیدل چلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ بلیک برڈ نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کشتی میں سوار ہو کر ساحل کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چلنا شروع کر دیں؟ کپتان نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بلیک برڈ صاحب، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ کشتی میں سوار ہو کر کھلے سمندر کی طرف چلنا آسان ہے، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ ترچھی لہروں کا سینہ چیر کر چلنا ناممکنات میں سے ہے۔ ایسے مخالف رخ کے سفر میں تو بھاپ کا انجن بھی جواب دے جاتا ہے۔ پھر آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کپتان صاحب؟ کپتان سوچنے لگا۔ اس نے ٹوپی اتار کر اپنے بال کھجائے اور دوبارہ سر پر ٹوپی اوڑھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ ہم ابھی یہاں 1-2 روز آرام کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں شاید کوئی جہاز ادھر سے گزرے، ہم دھواں اڑا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ بلیک برڈ نے سوال کیا، اور اگر اسی دوران میں کوئی بھی جہاز ادھر سے نہ گزرا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
اس صورت میں ہمیں 1 ہفتے کے بعد یہاں سے کوچ کر کے کسی ایسے جنگل میں پڑاؤ ڈالنا ہوگا جہاں ہمیں جنگلی پھل اور پانی مل سکے۔ کپتان صاحب، آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ جنگل میں پکنک منانے آئے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ ہم ان کمزور عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس طرح جنگل میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں گے؟ اور پھر کیا ان جنگلوں میں درندے ہمیں زندہ چھوڑیں گے؟ اور پھر آپ اس حقیقت سے آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے یہ علاقے آدم خور قبیلوں سے بھرے پڑے ہیں؟ کپتان نے گہرا سانس لیا اور بولا، مسٹر بلیک برڈ، مجھے خوشی ہے کہ آپ بہت زیادہ حقیقت پسند واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں اسی انداز میں سوچنا ہوگا، جو کچھ بھی ہے ہمارے سامنے ہے۔ ہماری راہ میں بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں مسافروں کی جان بچانی ہے اور انہیں کسی نہ کسی طرح حفاظت سے کیپ ٹاؤن تک پہنچانا ہے۔ مگر کیسے کپتان صاحب؟ اپنی ہمت سے، خدا پر بھروسے سے۔ کپتان کے اس جواب کے بعد بلیک برڈ کوئی سوال نہ کر سکا۔ اصل بات یہ تھی کہ بلیک برڈ کو مسافروں کی جان کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی فکر اسے یہ تھی کہ کس طرح وہ اپنی جان اور اپنی دولت بچا کر افریقہ کے مہذب شہر کیپ ٹاؤن پہنچ جائے تاکہ وہ وہاں سے کسی جہاز میں سوار ہو کر لندن پہنچ سکے۔ لیکن ابھی لندن اور کیپ ٹاؤن کا شہر ایک خواب معلوم ہو رہا تھا۔ انمول لال اور لاکھوں روپے کی مالیت کا یاقوت بلیک برڈ کی کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اسے تسلی بھی تھی اور غم بھی تھا، پریشانی بھی تھی کہ کہیں کوئی مسافر راتوں رات اسے ہلاک کر کے اس کی کمر کے ساتھ لپٹی ہوئی اس کی دولت چھین کر نہ لے جائے۔ پھر وہ سوچتا تھا کہ اس نے تو کسی کو بھی اپنی چھپی ہوئی دولت کے بارے میں نہیں بتایا۔ پھر اپنے آپ ہی اسے خیال آیا کہ کیا خبر کسی نے مخبری کر دی ہو، کیا خبر انہیں مسافروں سے کسی کو علم ہو کہ بلیک برڈ کی ساری دولت محفوظ ہے، جبکہ ان کی زندگی بھر کی پونجی سمندر میں غرق ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہوگی۔ کپتان نے الاؤ میں لکڑی ڈالتے ہوئے کہا، بلیک برڈ صاحب، اب آپ آرام کریں، صبح سوچیں گے کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ مجھے تو نیند نہیں آ رہی کپتان صاحب۔ کپتان نے ذرا سا مسکرا کر کہا، آپ تو اس جہاز کے واحد مسافر ہیں جس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کو تو نیند آ جانی چاہیے۔ نیندیں تو ان مسافروں کی اڑ چکی ہیں جو ہندوستان سے کروڑوں روپے کی دولت لوٹ کھسوٹ کر ولایت لے جا رہے تھے۔ بلیک برڈ نے کہا، آپ کا فرمانا بجا ہے کپتان صاحب، خداوند کا شکر ہے کہ میں نے لالچ نہیں کیا اور مدارس سے صرف یہ 3 کپڑے پہن کر چلا تھا۔ پھر بھی جب ان عورتوں اور بچوں کو پریشان دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ ایک نرم دل دیندار انسان ہیں۔ کاش جہاز کے سبھی مسافر آپ ہی کی طرح ہوتے، میرا خیال ہے شاید پھر ہمارا جہاز کبھی غرق نہ ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے بلیک برڈ صاحب؟ بلیک برڈ نے چونک کر کہا، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اچھا، شب بخیر، میرا خیال ہے ہمیں سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا حافظ۔ کپتان وہیں زمین پر لیٹ گیا اور بہت جلد وہ خراٹے لینے لگا، لیکن بلیک برڈ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹام ذرا پرے الاؤ کے پاس لیٹا سو رہا تھا۔ دوسری جانب جھونپڑوں میں عورتیں اور بچے بھی تھوڑا بہت کھا پی کر اب آرام کر رہے تھے۔ مردوں کے جھونپڑوں میں مسافر نہیں سوئے تھے۔ ادھر سے تیز باتیں کرتے موسم اور طوفان کو کوسنے کپتان کو برا بلا کہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 2 مسافر تو اس صدمے سے ہی مر گئے کہ ان کی دولت سمندر میں غرق ہو گئی ہے۔ وہ کشتی میں حفاظت کے ساتھ ساحل پر پہنچ گئے تھے، مگر جب کپتان نے اعلان کیا کہ جہاز غرق ہو گیا ہے تو وہ دل کو پکڑ کر ایسے گرے کہ پھر نہ اٹھ سکے۔ ہائے ری دولت، تو نے کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انسان سونے کی تلاش میں نکلے اور آخر خاک میں مل جائے۔ سونا تو نہ مل سکا، لیکن اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دانا لوگوں نے سچ فرمایا ہے کہ انسان کو دنیا میں رہ کر نیک اور سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے، دولت کا لالچ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دولت ہی دنیا میں سب کچھ ہوتی تو اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ اور بزرگان دین اور نبی سارے کے سارے دولت مند ہوتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی ہی سادہ زندگی بسر کی، ہمیشہ سچ بولا، انسانوں کے دکھ درد میں کام آئے، خدا کو یاد رکھا اور یوں رہتی دنیا تک اپنا نام روشن کر گئے۔ مگر جو لوگ شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں وہ دولت کا لالچ کرتے ہیں اور دولت کی خاطر برے سے برا کام کر کے دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بھی دوزخ ہی ہوتی ہے، انہیں نہ دن کا چین نصیب ہوتا ہے نہ رات کا آرام۔ یہی حال ڈوبے ہوئے جہاز کے مسافروں کا تھا جو افریقہ کے خوفناک جنگل میں بے یار و مددگار پڑے اپنی دولت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔